واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحرها مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا. إمدادكم عذرا جغم آزادكم در دین و دنیا شادكم يا في دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کا سارا پیر کامل کاملہ رہنما. نفس شیطان بنا دے یا حفیظ الحافظین. واسطے پیران شجرا چشتیا کے واسطے میر بزم عاشقان چا سوار راہ حق. واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے. واسطے اس پیر کامل رہنما کے واسطے. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت نال مل کے پڑھ لو. والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون وعلی آلک واصحابک یا عالم ما کان وما دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر بسد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا خطبہ جمعۃ المبارک مرکزی جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلاں دے اندر شروع ہے.
اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، 30واں سپارہ سورہ لیل اور اس دی آیت نمبر 18 آپ احباب دے سامنے میں تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک دے وچوں آیا مقدسہ آپ احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور آپ احباب نو حق سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اج دے اس جمعۃ المبارک تے جو موضوع آپ احباب دے سامنے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا اللہ اور اس دے رسول دی رضا دے واسطے اپنا مال خرچ کرنا اور آپ دا اسلام لے کے آنا۔ مختصر جے وقت دے اندر میں اے آپ احباب دے سامنے پیش کراں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں کہن دی توفیق عطا فرمائے اور تانوں سن کے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جس وقت بھی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جہاد دے واسطے، مسجد دے واسطے، غریب غربا دی خدمت دے واسطے، جس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لوگوں دے کولوں مدد طلب کیتی، اپنے جان اشاراں نو آکھیا، اپنے کلمہ پڑھن والیاں نو آکھیا، سب نے ہی خدمت کیتی، لیکن جن نے سب تو زیادہ میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کیتی اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات واسطے، اسلام واسطے اپنا مال نچھاور کیتا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال خرچ کرن دی گواہی خود آپ دیتے ہیں۔ اگر میں کہاں کہ فلاں بندہ بہت بڑا سخی ہے، وہ بڑا اللہ دی راہ وچ خرچ کرتا ہے، تے میری گواہی دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ بڑی توجہ چاہنا احباب دی، اگر کوئی مقتدی کہے کہ ساڈے مسجد دے امام بڑے سخی نے، بڑی سخاوت کرتے ہیں، بڑا اللہ واسطہ دیندے نے، بڑا راہ خدا دے اندر خرچ کرتے ہیں، تو مقتدیوں دی گواہی دے اندر شک ہو سکتا ہے۔ اگر امام کہے کہ میرے مقتدی بڑے سخی نے، تو ہو سکتا ہے امام دی گواہی دے اندر بھی شک ہو جاوے۔ اگر کسی بندے دے متعلق کوئی دنیا دار آکھے کہ فلاں چور صاحب بڑی سخاوت کرتے ہیں، بڑا اللہ دی راہ وچ مال خرچ کرتے ہیں، گواہی دے اندر بھی شک ہو سکتا ہے، او دی سخاوت وچ بھی شک ہو سکتا ہے۔ لیکن صدقے جاواں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات تو کہ آپ دی سخاوت تے گواہی کوئی دنیا دار نہیں بلکہ آمینہ دا لال دے رہا ہے۔ میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ ہوئی وجہ ہے تبوک دے موقع تے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لجپال آقا نے فرمایا بھی اپنا اپنا مال لے کے آؤ۔ سارے صحابہ چلے، بڑیاں شانہ والے، بڑیاں عظمتاں والے، بڑے مقام والے، بڑیاں بلندیاں والے، کون ہو سکتا ہے انہاں جہا جنہاں دے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرما چھڑیا ہو، اور جنہاں دے نال وحدہ لا شریک دا وعدہ ہوئے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، انہاں دے وچوں کیڑا
کس کس دی تعریف کیتی جائے اور کس کس دی شان بیان کیتی جائے۔ میرے آقا دے سارے غلام جتنے بھی کلمہ پڑھن والے نے، جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو حالت ایمان دے اندر ویکھ کے لجپال آقا دا کلمہ پڑھیا، سارے فضیلتاں والے نے، سارے شان والے نے، سارے مقام والے نے، سارے مرتبے والے نے، اور سارے ہی نے جنہ دے نال وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ دا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال جہاد دے واسطے غزوہ تبوک دے موقع تے اس وقت کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سارے چلے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولانا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین سب چلے۔ ساریاں نے اپنے گھروں ہی مال اکٹھا کیتا۔ غزوہ تبوک دے موقع تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ پیش کیتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر دا ادھا مال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پیش کیتا۔ مولا مرتضی پیش کر رہے ہیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین گھر دا مال پیش کر رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر۔ جس وقت سارے دا مال جمع ہو گیا تو لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا صدیق کتے؟ محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ سب نے مال اپنا اپنا جمع کروا دیتا۔ واہ صدیق آپ دی عظمت تو قربان جاواں، امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرما رہے ہیں۔ او محبوب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا انتظار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں جنہ دا انتظار نوریاں دا امام بھی کرتا ہے، جس دے گھر دے اندر جبریل جائے نوریاں دے امام بھی اجازت لے کے ہوندے نے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرات محترم، میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھر دا مال لے کے میرے تے تیرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے نے۔ اور حضرات محترم تو اس بات دا پتہ چلیا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت بھی اعلان فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاماں نے کسی بھی موقع دے اتے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو چھوڑیا نہیں۔ جتنے بھی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں نو بلایا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام لبیک 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 کہندے ہویا میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے نے۔ لجپال آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنا اپنا مال لے کے آ جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال لے کے آ گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھیا اے عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ امی سونیا و دوہا دے چہرے والیا اے سونیا ولیل دیا سونیا ظلفاں والیا اے سونیا مازا البصر دے کاجل والیا اے سونیا وما ینطقو عن الہوا دی زبان والیا اے سونیا لام رکا دی جان والیا اے سونیا حامیم دے سونے سونے کنڈلا والیا سونیا غلام حاضر میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اپنے گھر دے وچوں کنا مال لے کے آئے ہو؟ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا بیوہ امی سونیا اپنے گھر دے وچوں ادھا مال لے کے آپ دی خدمت دے اندر حاضر ہو گیا ہاں۔ لجپال آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے عثمان آقا حکم ہوئے فرمایا تسی کنا مال لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں آپ دی خدمت کے اندر پیش کرنا سونے اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے میں اسلام دے مجاہدہ دی خدمت کے اندر پیش کرنا لجپالو تواڈے قدماں تو قربان کرنا واسطے 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں اللہ اور اس دے رسول دی رضا واسطے پیش
پیش کرنا. لجپال آقا نے فرمایا اے میرے غلامو ٹھیک ہے اپنی اپنی حیثیت دے مطابق اپنی اپنی حب دے مطابق تسی اپنا اپنا مال لے کے آ گئے ہو. ہن سارے نے مال جمع کروا دیتا. فرمایا ہن مینوں اے دسو سونے حکم. فرمایا دسو میرا صدیق اکبر کتھے. فرمایا دسو میرا صدیق اکبر کتے وے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے نے. فرمایا میرا صدیق اکبر کیوں نہیں پہنچیا, میرا صدیق اکبر کیوں نہیں آیا. کی ویکھدے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر دے اتے ایک پنڈ رکھی ہوئی ہے لے کے میرے آقا دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئے نے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق تو کنا مال لے کے آیا ہے. عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے میرے گھر دے اندر جو کچھ بھی ہے سی سب کچھ اکٹھا کر کے تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گیا. جو کچھ بھی ہے سی سب کچھ میں تے تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گیا. جو کچھ بھی ہے سی ہر چیز میں تے تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے لیں. سونیا گھر دے اندر مانجا پھیرا جیڑی جیڑی چیز میں نو گھر دے وچوں ملی ہے لجپال آقا تیرے قدمہ تو نچھاور کرنے واسطے آ گئے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق مال تو عمر بھی لے کے آیا, مال عثمان بھی لے کے آیا, مال علی بھی لے کے آیا, پر صدیق گھر والے آستے کچھ نہیں چھڑ کے آیا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نو گھر والیاں دا بھی خیال ہے پر ایتھے جڑا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا کمال کر سکتے ہیں. اور تسی بھی نیڑے ہو جاؤ یار, میرے کو کوئی شے نہیں اتھوں خالی ہیں, آ جاؤ ہاں نیڑے ہو جاؤ آ جاؤ. باقی جڑے باہر نے انہاں دے اپنی مرضی نہ لانا, تسی تے جڑے آ گئے اللہ لے آیا تسی تے نیڑے ہو جاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر والے واسطے بھی کچھ ہے چھڈی ہے کہ نہیں چھڈی. تو جڑا سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیتا اے وچوں سنیاں دا عقیدہ ظاہر ہو گیا. اور یہ حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے جدو سوال کیتا ابن ماجہ دے اندر اور تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 دے اتے موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر یا رسول اللہ حکم فرمایا صدیق گھر والے واسطے کی چھڈ کے آیا. لوگ کہندے نے نہیں جی نہیں ساڈے واسطے بس اللہ ہی کافی, ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے. گڈیاں دے مگر بھی لکھیا ہوندا ساڈے واسطے بس اللہ ہی کافی ہے, ہمارے لیے بس اللہ ہی کافی. اللہ دا سونے یہ آندے نے نا میرے واسطے صرف اللہ ہی کافی ہے, لیکن میں رب ہو کے آنا وا میرے واسطے محمد کافی ہے. میرے واسطے بولو تو صحیح یار, یا رسول اللہ کہنے والے ذرا محبت نال بولو نا. میں دی دلیل دیا قرآن پاک دے وچوں اسی ایویں تے نہیں نا یا محمد یا رسول اللہ ایویں تے نہیں نا کہندے. اسی تے اس محبت دے نال کہنے ہیں یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی اور آیتوں سے ملا رہا آیتوں سے ملا رہا آیتیں پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن آیتوں سے ملا رہا آیتوں سے ملا رہا افضل البشر ہوئے
بعد الانبیاء کائنات دے وچوں افضل ہوے سارے نبیاں تو بعد سارے رسولاں تو بعد کائنات دے وچ سب تو افضل ہوے امیر المومنین ہوے خلیفہ بلا فصل ہوے اور او ہوے جنوں اللہ آکھے اے صدیق ہے جنوں اللہ آکھے اے عتیق ہے جنوں رب آکھے اے میرے حضور دا صحابی ہے ایڈی شان والا ہوے پھر غلط گل نہیں کر سکتا غلط جملہ نہیں بول سکتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایتھے اہل سنت و جماعت نو نظریہ دیتا ہے عقیدہ دیتا ہے پتہ لگا حضرات محترم جو سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ ہے اوہی حضور دے غلام اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اللہ نے فرمایا سونیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس لوگ آندے نے ساڈے واسطے اللہ ہی کافی ہے اللہ فرماندا سونیا میں انہاں واسطے کافی ہاں جویں میں انہاں واسطے کافی ہاں ایویں تو بھی انہاں واسطے کافی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے حکم فرمایا گھر وچ کی چھڑ کے آئے ہو گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آئے ہو میرا عمر مال لے کے آیا ادھا لے آیا ادھا گھر والیاں واسطے چھوڑ کے آ گیا عثمان آئے ادھا لے آئے ادھا گھر والیاں واسطے چھڑ آئے باقی بھی صحابہ مال لے کے آئے نے سارے نے اپنی حسب توفیق مال جمع کروایا ہے صدیق تو کلیں ہیں جڑا سارا چکے لے آیا ہے گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے ہو عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب قید لہم اللہ ورسولہ سونیا گھر والیاں واسطے دنیا دا مال نہیں چھڑ کے آیا بلکہ گھر والیاں واسطے اللہ چھڑ آیا وہاں او دا رسول چھڑ آیا کی چھڑ کے آیا وہاں تسی نہ بولے آجے مدے کو لے آ جاوے گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا وہاں اسی بھی کہنے ہیں رب جانے تے دا رسول جانے لوگی آنے نہیں اللہ تے جانے تے ٹھیک ہے تے رسول کے میں جانے میں کہ سانو نہ پوچھ صدیق اکبر نو پوچھ بس صحابہ نے شرک دی جڑ پڑ دیتی ہے جس صحابہ نے شرک کیتا ہے تو پھر کائنات دے اندر سانو پکا مسلمان تے بخاؤ سیدنا صدیق اکبر نے سارے صحابہ دے سامنے نہیں آکیا اور حدیث نہ ہوئے جو چور چوری کرے ہاتھ کٹ دیو خطیب گل جھوٹی کرے تے او دی زبان کٹ دیو حدیث نہ ہوئے الفاظ نہ ہون حوالہ کوڈ کروا چکیاں اگر سیدنا صدیق اکبر دے الفاظ نہ ہون جو چور دی سزا سو میری اگر حدیث دی الفاظ ہون اور صدیق اکبر دا عقیدہ بھی یہ ہوئے تو تیرے پیو نو بھی مننا پوے گا تو اڈی سبحان اللہ تو میں صدقے جانا اس گل تو اکے کسی دن میں اتھوں نکل جانا جڑا تسی سبحان اللہ کی لے آندے پہلے گل دیکھو گل دا وزن دیکھو پھر اپنی سبحان اللہ دیکھو اگر بات نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں ممبر مرکزی ہے مسجد مرکزی ہے اور اہل سنت دا عظیم اجتماع ہے وہ بندہ تے گواہ ایک بھی ہو گیا کوئی نہیں مارو ہی نہیں پوچھا جاتا جو کہ گواہ کو رکھ جائے کسی دوسرے جو فلانے ٹائم تے تساں گل کیتی سی یہ جواب دیو دسو اس گواہی نوں رد کیتا جا سکدا ہے کہ جتھے اینے گواہ ہون تو پھر ہون بھی حضور دے غلام ماشاءاللہ سونے چہریاں والے ہون نبی پاک دا کلمہ پڑھن والے ہون محبت رسول سینے میں رکھن والے ہون نبی پاک دے سچے عاشق رسول ہون انہاں دے سامنے منبر بھی مرکزی ہوئے مسجد بھی مرکزی ہوئے اہل سنت دا اجتماع بھی ہوئے تے شان صحابہ بھی ہوئے تے بولن والا بھی سنی ہوئے پھر گل غلط کیویں ہو سکدی ہے زبان تے کٹ سکدی ہے
رسول اللہ دے ممبر تے بیٹھ کے غداری نہیں ہو سکتی. فرمایا سونیا گھر اللہ چھڈ کے آیا تے او دا رسول چھڈ کے آیا. اور پھر دیکھو مزیداری دی گل، وہ تے سارے صحابہ کھلوتے سن، مولا علی جی ہستیاں کھلوتیاں سن. انا مدینہ العلم وعلی بابھا، میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ. اور میرے آقا دی امت دے محدث سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھے کھلوتے نے. کسی نے کہ ابو بکر کی بیان دے ہو، اللہ تے ٹھیک ہے رسول تے ساڈے سامنے نے. پتہ لگا صدیق اکبر دا عقیدہ اے وے جتھے اللہ موجود ہے اوتھے دا رسول بھی موجود ہے. جتھے اللہ موجود ہے اوتھے دا رسول. پھر لکھ لینا چاہیے نا میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. لکھ لینا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے؟ پھر لکھ لینا چاہیے. کلا لکھنا نہیں چاہیے، اتھوں مننا نہیں چاہیے. فرمایا اب کئی تو لہم اللہ و رسول، اللہ چھڈ کے آیا تے اودا سارے بولو نا یار محبت نال. اللہ چھڈ کے آیا تے اودا رسول چھوڑ کے آیا. پھر اسی کیوں نہ کہیے رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کراں بیان کی، رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا. ثانی نہ کوئی آیا یارو میرے آقا دے یار دا. فرمایا اللہ و رسول، اللہ چھڈ کے آیا تے اودا رسول چھڈ کے آیا. سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھیا سی حضور دا، کلمہ اسی بھی پڑھیا، لیکن کلمہ پڑھ کے تے پھر حضور دی ذات دے وچوں نقص اور عیب تلاش کریے تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا. پھر ایمان مکمل نہیں ہوتا. فرمایا سونیا یہ تے گھر دا مال ہے، صدیق دی تے جان بھی حاضر ہے. سونیا صدیق اکبر دی تے جان بھی حاضر ہے. یہ ہوئی وجہ ہے کہ آپ کی سخاوت دی گواہی امام الانبیاء نے دیتی. ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے. میں جڑی بات کر رہے ہیں ہر بات دا ذمہ دار، جڑی میں گل کر رہے ہیں ہر گل دا ذمہ دار. ریکارڈنگ موجود ہے، کوئی سن کے یا کوئی گھر چ بیٹھ کے سندا ہوگا تو پھر کہے کہ کتنے لکھیا سی انشاءاللہ تعالی لکھانا واسطے حاضر. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گواہی امام الانبیاء نے دیتی. فرمایا میں سارے دے اینی مالی خدمت میری کسی اور نے نہیں کیتی، سارے نے کیتی پر انج کسی نے نہیں کیتی جو صدیق اکبر نے کیتی. فرمایا اینا مال اور فرمایا اینا کسی دے مال نے کسی اور دے مال نے مینوں فائدہ نہیں پہنچایا جنہ فائدہ مینوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا. اور ایک حدیث پاک اما خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے متعلق بھی ملتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنا فائدہ کسی اور دے مال نے نہیں پہنچایا جتنا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے مال نے مینوں پہنچایا. اور ایہو ہی حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتنا فائدہ میں اور کسی دے مال نے نہیں پہنچایا جتنا فائدہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مال نے پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا جیڑا اپنا مال دیندا ہے اللہ دی راہ دے اندر ستھرا کر کے. مال تے اسی بھی خرچ کرنے ہیں، کوئی دنیا داری دے اندر خرچ کرتا ہے، کوئی مقدمیاں دے اندر خرچ کرتا ہے،
کوئی جناب ہسپتالاں دے اندر خرچ کردا ہے، کوئی اپنی ذاتی ضروریات تے خرچ کردا ہے، کوئی غلط کماں تے خرچ کردا ہے، کوئی جوے دے اندر خرچ کردا ہے، کوئی شراب نوشی دے اندر خرچ کردا ہے، کوئی کسے نو تنگ کرن واسطے خرچ کردا ہے۔ پر صدیق اکبر تیرے مال تو قربان جاواں جیڑا حضور دے قدماں تو قربان کیتا۔ اور علماء کرام محققین مفسرین فرماندے نے اس بات دے اوتے اجماع ہے کہ اے آیا کریمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے حق وچ نازل ہوئی۔ یہ آیا کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حق دے اندر نازل ہوئی، جس وقت میرے آقا علیہ